الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات کے بیانات بھی سنے، نظم نعت تلاوت بھی ہوئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت خوبصورت آواز میں حضرت قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے. ہمارے حضرت قاضی صاحب مدد اللہ نے ابھی خطبہ صدارت بھی ارشاد فرمایا. میرا آپ حضرات کے ساتھ وعدہ رہا کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی اور بغیر کسی تمہید کے اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. آج سے صدیوں پہلے کے ایک بزرگ ہیں، غالباً چھٹی صدی ہجری کے 900 سال ان کو ہو گئے. ان کا نام تھا علامہ جار اللہ محمود زمخشری. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر کشاف کے نام پر. تب سے لے کر اب تک پوری امت اس سے استفادہ کرتی چلی آ رہی ہے اور اپنی بعض خصوصیات پر کی بنا پر وہ کتاب اپنی مثال آپ ہے. علامہ جار اللہ محمود زمخشری کے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ان کی اعتزال کی طرف نسبت کرتے ہیں. یہ اہل علم کا کام ہے. میرے بھائیوں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ. حضرات اصحاب ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضائل و برکات پر پیغمبر اسلام کی جو حدیثیں تھیں، سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی انہوں نے اس کتاب میں ان کو جمع کیا. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کی روایت سے پیغمبر اسلام کی جو احادیث مبارکہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کے اندر تھیں، انہوں نے ان کو بھی اس کتاب کے اندر جمع کیا. اس میں بعض روایتیں سند کے اعتبار سے قابل نقد بھی ہوں گی. اہل علم کا یہ کام ہے، میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے اہل بیت کے ساتھ کیا تعلقات تھے، اہل بیت کے صحابہ کے ساتھ کیا تعلقات تھے، اس حوالے سے بہت خدمت کی. انہی کی کتاب سے ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن کے اندر فتح ہوئی. وہاں بہت سارا وہاں سے غنیمت کا مال آیا. مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں اسے ڈھیر کیا گیا تو پوری مسجد شریف بھی بھری بھری نظر آتی تھی. اتنا غنیمت کا مال.
حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، خوشی ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر لمبے لمبے دسترخوان بچھائے جائیں، اہل مدینہ کو اکٹھا کیا جائے، ان کی دعوت بھی کی جائے اور پھر غنیمت کے مال سے انہیں حصہ بھی دیا جائے. بیت المال کے خزانہ کے جو ذمہ داران تھے، کارکنان، انہوں نے سارا انتظام کیا، دسترخوان بچھائے، کھانا منگوایا. غنیمت کا مال پہلے سے جمع تھا. حضرت فاروق اعظم سے درخواست کی کہ حضرت تشریف لائے، آغاز فرمائیں تقسیم کا. حضرت سیدنا فاروق اعظم سے درخواست کی. حضرت فاروق اعظم آ کر بیٹھے. اب غنیمت کا مال تقسیم کرنا تھا. حضرت فاروق اعظم نے ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا اور پھر فرمایا کہ حضرت حسن کہاں ہے؟ سیدنا حسن کو بلایا گیا. حضرت فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، سر پہ ہاتھ پھیرا، بغل کے اندر لیا، دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں دی اور پھر بیت المال کے انچارج سے کہا کہ انہیں 1000 درہم دے دیا جائے. میری درخواست ہے کہ کم از کم اس ایک حدیث شریف کے سننے تک کوئی دوست اپنی توجہ ادھر ادھر نہ لے جائے. اس کے بعد پھر آپ حضرات کی مرضی، مجھے یہ حدیث شریف بیان کرنے دیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آسمان سے ستارے توڑ کے میں تمہاری جیبیں بھر دوں گا، سمندر سے موتی نکال کے تمہاری جھولی بھر دوں گا، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ جس موضوع کا میں نے آج انتخاب کیا، یہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ اور کوئی بیان نہ کر سکتا ہو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آپ حضرات نے توجہ رکھی تو انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد بھلانا بھی چاہو گے تو نہیں بھلا سکو گے. میرے بھائیوں، دعا دینے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بیت المال کے انچارج سے ارشاد فرمایا کہ 1000 درہم لا کر حضرت حسن کی خدمت میں پیش کیے جائیں. کر دیے گئے. اب پھر سر مبارک اٹھایا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، فرمایا حسین کہاں ہے؟ سیدنا حسین کو بلایا گیا. حضرت فاروق اعظم پھر کھڑے ہوئے، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، سر پہ ہاتھ پھیرا، بغل میں لیا، دارین کی فوز و فلاح کی دعا دی اور پھر بیت المال کے انچارج سے کہا کہ 1000 روپیہ 1000 درہم ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیا جائے. دے دیا گیا. انہوں نے لیا، جیب میں ڈالا. اتفاق کی بات ہے کہ اس دوران میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، جو ان دونوں صاحبزادوں سے عمر میں بھی بہت بڑے، جلیل القدر صحابی، حضرات صحابہ کرام میں بہت عالم فاضل، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی ابا حضور میرا حصہ. حضرت نے ان کو بھی بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، محبت کی دعا دی اور بیت المال کے قاصد سے کہا کہ 500 درہم ان کو بھی دے دیا جائے. 500 درہم ملے، انہوں نے جیب میں ڈالے اور عرض کی ابا میں جوان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لایا، صحابیت کا درجہ حاصل کیا، جنت کا سرٹیفکیٹ لیا،
حضور علیہ السلام کے ساتھ جہادوں میں شریک رہا۔ یہ دونوں صاحبزادے اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے۔ ان کو تو ملے ہزار، مجھے ملے 500۔ پہلے تو مجھے ان سے بھی زیادہ دیں، اتنا ان سے زیادہ نہیں تو 1000 تو مجھے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا عبداللہ، ان کے نانا جیسا تم نانا لاؤ۔ فرمایا عبداللہ، حسن حسین کے نانا جیسا تم نانا لاؤ، حسن حسین کی نانی جیسی تم نانی لاؤ، حسن حسین کے والد جیسا تم والد لاؤ، حسن حسین کی والدہ جیسی تم والدہ لاؤ، حسن حسین کے ماموں جیسا تم ماموں لاؤ، حسن حسین کی خالاؤں جیسی تم خالائیں لاؤ، حسن حسین کے چچا جیسا بھائی سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ حضرت حسن حسین کے چچا جیسا تم چچا لاؤ، حضرت حسین کی پھوپھی جیسی تم پھوپھی لاؤ، تمہیں بھی 1000 مل جائیں گے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس دن اپنے صاحبزادے کو سمجھایا کہ میاں، حسن حسین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کے نانا محمد عربی ہے۔ سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ، ایسے نہیں بلند آواز، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز۔ حضرت حسین کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت حسن حسین کے والد سیدنا علی ہیں، سیدنا حسن حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت حسن حسین کے ماموں حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت حسن حسین کی خالائیں سیدہ رقیہ، سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم ہیں، کلثوم ہیں۔ ان کے چچا حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں، اور ان کی پھوپھی وہ ہانی ہیں، جن کے گھر سے حضور سرور کائنات کا سفر معراج شروع ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ گفتگو کر رہے تھے، اسی دوران مجلس سے ایک آدمی کا دوڑ لگائی حضرت علی کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی تیز اس سے آواز سے، گھبراہٹ کے عالم میں، یکایک بڑی تیز کے ساتھ، جیسے کہ ہنگامی صورتحال ہو۔ اس کا دروازہ پیٹنے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آئے، بڑی حیرت کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اس نے عرض کی حضرت حد ہو گئی، آج مسجد نبوی میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ گھر بیٹھے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضرت وہ آپ کے صاحبزادے آئے تھے، انہیں حضرت عمر نے اتنے پیسے دیے، ان کا بیٹا آیا ان کو اتنے دیے، انہوں نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ جواب دیا۔ حضرت علی نے سنا تو رو پڑے، روئے اور بہت ہی شدت کے ساتھ روئے، زار و قطار، اور پھر فرمانے لگے لقد صدق رسول اللہ، کہ حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ اب یہ جو آدمی گیا تھا اسے حیرت ہوئی کہ حضرت علی کیا فرمانا چاہتے، حضور نے کیا فرمایا تھا، حضرت علی کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس نے جو تعجب سے دیکھا تو حضرت علی نے کہا کہ میاں سمیت بِأُذْنِیَّ ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا ہے کہ حضور نے فرمایا
سراج و اہل الجنت عمر کے کل قیامت کے دن اہل جنت کی روشنی کا باعث عمر ہوں گے. یہ حضرت علی نے فرمایا. میاں لوگوں، ابھی حدیث شریف باقی ہے، میں درخواست کرتا ہوں. ایک دن ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، مل کے کہہ دو نا میاں، بلند آواز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری خلق خدا میدان محشر کے اندر جمع ہوگی. اتنا بڑا اجتماع، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میاں، ایک میدان کے اندر بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں گھوڑے جمع ہوں ایک رنگ کے. ان کے اندر کوئی گھوڑا ایسا ہو جو 5 کلیانہ ہو کہ اس کا منہ بھی سفید ہے، ساری رنگت اس کی سرخ سیاہی میں، لیکن اس کا منہ بھی سفید ہے، اس کے اگلے پاؤں بھی سفید ہیں، پچھلے پاؤں بھی سفید، 5 اعضاء اس کے سفید ہیں. تو ہزاروں ان کالے گھوڑوں میں، سرخ گھوڑوں میں، اگر ایک گھوڑا 5 کلیانہ ہو تو اسے پہچاننا پڑے تو تمہیں کتنی دقت ہوگی؟ اس نے کہا، جی ہزاروں نہیں، لاکھوں ہوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہوں، اتنے گھوڑوں میں اگر اس رنگت کا گھوڑا ہوگا تو نظر پڑتے ہی میں پہچان لوں گا کہ یہ گھوڑا ہے 5 کلیانہ. حضور نے فرمایا، یہ جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ یہ جو میری امت وضو کرتی ہے نا، منہ دھوتی ہے، ہاتھ دھوتی ہے، کوہنیوں تک سر پہ مسح کرتی ہے، پاؤں دھوتی ہے، یہ جو وضو کے اعضاء ہے نا، اس وضو کے عمل کی برکت کے صدقے میں اللہ کل ان کو اتنا روشن کر دیں گے کہ قدموں کی تعداد میں بھی امت ساری خلق خدا جمع ہو، میں نہیں، میرا امتی جہاں سے گزرے گا ساری دنیا پکار کے کہے گی کہ وہ حضور کا امتی جا رہا ہے. میرے بھائیوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان اعضاء کے روشن ہونے سے دنیا حضور کی امت کو تلاش، اس روشنی سے دنیا حضور کی امت کو دیکھے گی، حضور کی امت حضرت عمر کی روشنی کو دیکھے گی. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ حدیث بیان کی. یہ بندہ خدا، اس نے دوڑ لگائی، مسجد شریف میں آیا، آ کر حضرت عمر سے عرض کی کہ حضرت کمال ہو گئی، بھائی کیا ہوا؟ حضور میں گیا تھا سیدنا علی کے پاس، میں نے ان کو جا کر یہ بات بتائی، انہوں نے آگے یہ حدیث سنائی. جب اس نے حضرت عمر کا یہ فعل حضرت علی کے سامنے ذکر کیا، وہ رو پڑے. اب جب انہوں نے حضرت علی کی زبانی حضور کی حدیث حضرت عمر کے سامنے بیان کی تو یہ رو پڑے. یہ یہاں رو رہے ہیں، وہ وہاں رو رہے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جس وقت یہ بات سنی، اٹھ کھڑے ہوئے، قریب میں جو ساتھی بیٹھے تھے ان سے کہا کہ آپ میری جگہ آ جائیں، غنیمت کے مال کی تقسیم کا عمل نہ رکے. اس آدمی کو کے ہاتھ کو پکڑا، گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی المرتضیٰ تشریف نے دروازہ کھولا، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی اور زیادہ ہمت کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اتنی ہمت کے ساتھ، سبحان اللہ. حضرت علی نے دروازہ کھولا اس حالت میں کہ حضرت علی نے حضرت
عمر کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. حضرت عمر نے حضرت علی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں. میں درخواست کرتا ہوں، تھوڑی دیر گزری، جذبات کچھ ٹھنڈے ہوئے یا اس پہ آئے، اعتدال پہ آئے، تو حضرت سیدنا عمر نے کہا، بھائی علی، اس آدمی نے یہ روایت بیان کی، کیا وہ روایت آپ مجھے بھی بتانا پسند کریں گے؟ حضور نے جو حضور علیہ السلام نے جو میرے متعلق ارشاد فرمایا تھا وہ آپ مجھے بھی بتانا پسند کریں گے؟ حضرت علی نے فرمایا، بھائی عمر، کیوں نہیں، انہیں تو میں نے آدھی حدیث بیان کی تھی، آپ کو پوری سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ اپنے بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے زور سے کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے یہ بات جبریل نے کہی. جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اللہ میاں سے سنی ہے کہ سراج و اہل الجنت عمر، گویا یہ حدیث قدسی ہے. حضرت سیدنا عمر نے کہا کہ بھائی علی، کیا آپ مجھے لکھ کر بھی دے دیں گے؟ میں کیا اشکال ہے؟ گھر گئے، سامان لائے. اب حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت علی بھی. سیدنا علی المرتضیٰ نے کاغذ لیا، چمڑا، جو چیز لکھنے کی تھی وہ لی اور اس پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ضمانت نامہ ہے علی کی طرف سے حضرت عمر کے نام ان کے طلب کرنے پر. آگے روایت لکھی، دستخط کیے، حضرت فاروق اعظم کو پیش کیا. حضرت فاروق اعظم نے جیب میں ڈالا اور جیب میں ڈال کے کہا، بھائی علی، اس بندہ خدا نے جب روایت بیان کی تھی اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ انہوں نے بھی سچ کہا، آپ نے بھی سچ کہا، مجھے کوئی شک نہیں تھا. میں تو صرف اس لیے آیا کہ آپ سے سنوں گا بھی، لکھواؤں گا بھی. اور لکھوایا میں نے اس جذبے سے ہے کہ میں اپنی اولاد کو وصیت کروں گا کہ جب میرا انتقال ہو تو میری کفن کے نیچے میرے سینے پر علی کی یہ تحریر رکھ دی جائے. میرا رب مجھ سے کچھ پوچھے تو میں جواب میں یہ تحریر دے کے فارغ ہو جاؤں. سبحان اللہ. ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں. آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میاں، مرنے کے بعد آدمی جس وقت قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے ورثاء تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر جس وقت وہ گھروں کو جاتے ہیں، ان کے جاتے ہی آنن فانن دو فرشتے آ جاتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، موٹے موٹے ہونٹوں والے، بڑی قد و قامت والے، اتنی ان کی رانیں، اتنے ان کے بازو، وہ کڑیل، چوڑے چکلے سینے والے. آتے ہی وہ مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. تو حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، بھائی تم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، زور سے کہو نا بھائی. جس وقت وہ فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، کیا اس وقت آدمی کو ہوش ہوگی؟ ایک آدمی مر گیا ہے، قبر کے اندر آیا ہے، ان کو اٹھایا منکر نکیر نے، انہوں نے سوال کیا، بڑی دہشت والے ہوں گے، بہت روب والے، جلال والے.
ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جب وہ سوال کریں گے تو آگے مردے کی عقل بھی ٹھکانے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں اتنی ٹھکانے ہوگی، جس طرح تم میرے سے باتیں کر رہے ہو اسی طرح اعتماد کے ساتھ اپنا مقدر میں ہے تو مردہ بھی اتنی اعتماد سے گفتگو کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے تو آپ دعا کر دیں، پھر مار نہیں کھاتے۔ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا۔ رات کو انہی حضرت عبداللہ ابن عمر صاحبزادے نے خواب میں دیکھا اور عرض کی حضرت وہ یاد ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا آپ بھی بیٹھے تھے؟ فرمایا بالکل یاد ہے۔ تو پھر کیسے گزری؟ فرمایا میاں گزرنی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی تھی، تم چلے آئے مجھے دفن کر کے اکیلا چھوڑ کے تم واپس چلے آئے۔ اتنے میں منکر نکیر آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، اٹھاتے ہی ایک نے کہا من ربوں کا، میں نے کہا رب اللہ۔ اس نے جب سن کر فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ من ربوں کو ماں، تمہارا میرا رب تو میرا اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ جو منکر تھا اس نے نکیر کی طرف دیکھا کہ باقی مردے آتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں، ان کا پیتا پانی ہو جاتا ہے، پیشانی پہ پسینہ ابھر آتا ہے، بول نہیں سکتے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ یہ پہلا کیس آیا ہے کہ ہمارے جواب کی بجائے ہم سے سوال کرتا ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے نکیر نے منکر سے کہا چپ، تمہیں پتہ نہیں یہ عمر ہے؟ اس نے کہا عمر، انہوں نے کہا عمر، کہتے ہیں چلے پھر دوسرے سوالوں کی ضرورت نہیں، تو بات ہے میرے ساتھ نہیں گزری۔ ایک دن حضرت سیدنا، یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ ایک دن سیدنا عمر کے صاحبزادے حضرت علی کے صاحبزادے ہم عمر گلی کے اندر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے حسنین میں سے کسی نے، سیدنا حسن نے یا حسین نے، کسی بات پر، بچے ہیں، نو عمری کا زمانہ ہے، کھیل کود کا، ہم عمر ہیں، کسی بات پر انہوں نے کہہ دیا جا بے جا کام کر، وہ ہمارا مقابلہ کرتا ہے، تم تو ہمارے غلام ہو۔ حضرت عمر کے صاحبزادے نے دوڑ لگائی اپنے والد کے پاس کہ یہ ہمیں اپنا غلام کہتے ہیں۔ ان دونوں صاحبزادوں نے دوڑ لگائی حضرت علی کے پاس، جا کر کہا کہ حضرت وہ آج شوخی میں بات ہو گئی، ہم نے یہ کہہ دیا، وہ حضرت والد صاحب سے شکایت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ابھی یہ بات سنا رہے تھے کہ حضرت عمر دروازے، ان کا ہاتھ پکڑا ہوا دروازے پر آ گئے۔ حضرت علی اٹھے گئے، کہتے ہیں بھائی عمر معافی چاہتا ہوں، بچہ ہے شوخی میں کہہ دیا، میرے بچے تھوڑے ہیں، یہ آپ کے بھی بچے ہیں، مہربانی کریں آپ محسوس نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر آگے سے رو پڑے، فرمایا بھائی علی آپ میری آمد کا مطلب نہیں سمجھے، میں شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے ان صاحبزادوں سے کہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے تحریر دے دیں کہ عمر کا گھرانہ علی کے گھرانے کا غلام ہے۔ میرے بھائیوں میں درخواست، چلے مجھے اجازت دیں میں ایک اور حدیث شریف اور بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی آخری جس میں آپ کا وصال ہوا، اور کمزوری کا عالم یہ تھا
کہ نہ اعتماد کے ساتھ بولا جا سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چلنا پھرنا، بالکل بستر سے لگ گئے۔ بنو امیہ آئے ہیں، بنو عباس آئے ہیں، قریش ہیں، انصار ہیں، مہاجر ہیں، بہت سارے حضرات قیادت کے لیے آئے ہوئے۔ اتنے میں حضرت علی آئے۔ حضرت ابو بکر چارپائی پر لیٹے ہیں، باقی سارے نیچے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کو دیکھ رہے تھے، دروازے پر نظر پڑی، حضرت علی نظر آئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اشارہ کیا، انہوں نے راستہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آگے چارپائی کے قریب آ گئے۔ قریب آئے تو حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھتے ہی محسوس کیا کہ جس طرح میرے آنے پر حضرت ابو بکر اٹھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے اپنا ایک ہاتھ مبارک حضرت سیدنا ابو بکر کے سر کے نیچے دیا، ایک ہاتھ ان کے کندھے اور سینے پر رکھا، سہارا دے کے اٹھایا، اور اٹھاتے ہی تیزی کے ساتھ خود پیچھے چارپائی پر اس حالت سبحان اللہ، بڑی زور سے سبحان اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ اس طرح پیچھے بیٹھ گئے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا سینہ تھا، ابو بکر کی کمر تھی۔ سبحان اللہ، میری طرف دیکھیں، حضرت ابو بکر کے کبھی اس کندھے کی طرف اپنا سر لے جا کر حضرت علی یوں دیکھتے ہیں، کبھی اس کندھے کی طرف۔ سبحان اللہ، تمہیں کس نے کہا ان کے آپس میں لڑائی تھی؟ کیوں دنیا گدھا بن کے اتر آئی ہے؟ میرے بھائیوں، کبھی اس طرح کر کے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ، کبھی اس طرح کر کے دیکھتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بھائی علی، اگر آپ مجھے بٹھا، وہ چارپائی دیوار کے ساتھ رکھی تھی، اگر آپ مجھے بٹھانا چاہتے ہیں تو مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیں، دیوار کے ساتھ سہارا دے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے، ایک ہاتھ سے کھیسی کپڑا کوئی چیز بھی دیوار کے ساتھ لگائی، جگہ نرم ہو۔ سبحان اللہ، کبھی باتیں سینے سے سینہ ملا کے ہاتھ کمر کی طرف لے جا کے سبحان اللہ، معانقے کی حالت میں حضرت ابو بکر کو اٹھایا اور دیوار کے قریب کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ جب بٹھا کر فارغ ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سانس بھی بحال ہوئی، کمزوری تھی۔ حضرت علی سامنے آ گئے تو حضرت ابو بکر نے کہا، بھائی علی، یہ صوفی کو جگا دو۔ بھائی میاں ستا ہوا تین پتہ ہے نا؟ نہیں، اچھا اٹھو وضو کر، یہ باقی سو گیا سی، تیرا وضو کیا ہے۔ اچھا، یہ میرے متعلق ان حضرات کی رائے، یہ بیچارہ بوٹھا ہو گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ شریف ہو، میں تھوڑے جگہ ہوں بھی کافی ہاں۔ میرے ساتھ مل کے کہو، تاج و تخت ختم نبوت سیدنا علی المرتضیٰ سامنے آئے تو حضرت ابو بکر نے کہا، بھائی علی، سبحان اللہ، بھائی علی، بیماری کا عالم یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ میں اب اٹھ نہیں سکوں گا۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنی ہے، اچھا ہوا آپ آ گئے، اگر میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل بھی آپ دیں گے، کفن بھی آپ دیں گے۔ حضرت علی نے تعجب سے دیکھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا،
میں چاہتا ہوں کہ آخری سفر کی جن ہاتھوں نے حضور کی تیاری کرائی تھی وہی ہاتھ ابو بکر کی آخر تیاری بھی کرائے. حضرت علی نے اس طرح کیا. ٹھیک ہے حضرت. اور ساتھ حضرت علی نے کہا حضرت ساتھ ہی ساتھ لگتے لگتے یہ بھی تو فرما دینا کہ آپ کی تدفین کہاں ہو. اب یہ صحابہ بیٹھے ہیں, پردہ ہے دیوار پہ, وہ دوسری سائڈ پر مستورات ہیں گھر کی. حضرت علی نے جس وقت یہ سوال کیا کہ آپ ارشاد فرمائیں. جی اچھا جی. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ حضرت آپ فرما دیں کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے. تو حضرت عائشہ نے آواز دے کے کہا کہ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا حجرہ جس کے اندر رحمت عالم تشریف فرما ہے یہ حضور نے مجھے دیا تھا, میری ملکیت ہے, میں اپنے ابا حضور کو حضور کے ساتھ دفن کروں گی. حضرت ابو بکر نے کہا بھائی عمر نہ, صحیح معافی چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ بھائی علی نہ, صوفی نہ, ورنہ دوبارہ نہ اٹھی. فرمایا نہ, یوں کرنا, غسل دینا, کفن دینا, جنازہ پڑھنا, میرے جنازے کو اٹھا کر حضور کے روضہ طیبہ کے دروازے پر لے چلنا, میرا جنازہ رکھ کے حضور علیہ السلام سے پوچھنا کہ دوست سے ملنے کے لیے آیا ہے, اجازت ہے. اور ساتھ میں کہا حضرت ابو بکر نے ہاتھ لگائے بغیر دروازہ کھلے میرے جنازے کو لے جا کر حضور علیہ السلام کے دروازے پر رکھ, روضہ طیبہ کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر رکھ دینا اور عرض کرنا کہ دوست کو ملنے کے لیے آیا ہے, اجازت ہے, بغیر ہاتھ لگانے کے دروازہ کھلے, بغیر نظر کے آنے کے آواز آئے, اجازت ملے تو دفن کر دینا, یہاں دفن کر دینا, نہ اجازت ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں عام قبرستان میں. چنانچہ ایسے کیا گیا. جنازہ رکھا گیا اور آواز دے کر پوچھا گیا کہ دوست کو ملنے کے لیے آیا ہے, ہاتھ لگائے بغیر دروازہ کھلا, بغیر کسی کے نظر آئے جواب آیا کہ اگر یہ ملنے کے لیے آئے ہیں تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یار میں ایک بات بھول گیا تھا, وہ تو کہنے کی اجازت دے دو. جس وقت حضرت علی کھڑے تھے اور حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ بھائی علی لگتا یہ ہے کہ بس وقت آ گیا, تو حضرت ابو بکر نے اسی دوران زور سے آواز دے کے فرمایا عائشہ, عائشہ, بیٹی ہیں. انہوں نے وہاں سے پردے میں بیٹھی ہوئے عرض کی جی ابا حضور. فرمایا وہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تھا آپ کے چہرے اقدس پر ہم نے ایک کپڑا ڈالا تھا, وہ کپڑا تمہارے پاس ہے. انہوں نے کہا ابا حضور ہے. فرمایا بھجواؤ.
فرمایا میری طرف دیکھیں، میں ختم کر رہا ہوں، بس نتیجہ آگے کرتا ہوں، پھر اٹھتے ہیں، میری طرف دیکھیں۔ حضرت ابو بکر نے کپڑا لیا، چوما، چوم کے پھر آنکھوں پہ رکھتے پورے منہ مبارک پہ کو چھپایا، اوپر ڈھانپا، کافی دیر تک ڈھانپے رکھا، پھر کپڑے کو منہ سے ہٹایا، سینے پر رکھا اور دونوں ہاتھ سبحان اللہ اس طرح رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد پھر سیدنا علی المرتضی پھر مجمع کی طرف دیکھ کر کہا میرا رب بھلائے نا تم مجھے جھٹلاؤ نا۔ پہلے کپڑے کو چوما، پھر آنکھوں پہ رکھا، چہرے کو ڈھانپا، کافی دیر یہ کیفیت رہی، پھر دل پہ رکھا، دل پہ دونوں ہاتھ رکھے، پھر بولے اور فرمایا میرا رب بھلائے نا تم مجھے جھٹلاؤ نا، تو آج بھی اس کپڑے سے مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے۔ یار ایک حدیث شریف اور بھی عرض کرنے کی اجازت ہے تو ایک دن حضرت ابو بکر حضرت علی المرتضی اپنے اپنے گھر سے چلے، دونوں مسجد شریف آ رہے تھے، مسجد نبوی میں راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی نے حضرت ابو بکر کا، دونوں بھائیوں سبحان اللہ دونوں بھائیوں کی طرح ہاتھ پکڑے آ رہے ہیں، آگے اتفاق سے حضرت حسن حسین دونوں کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کی طرف دیکھ کے انہیں بلایا، اب وہ چھوٹا بچہ ہے 7 8 9 سال کا، وہ کبھی ادھر کو دوڑے کبھی ادھر کو، کوئی شرمائے کوئی وہ بچوں والی جو ہے وہ کیا کہ نخرا بچپنا۔ حضرت ابو بکر بلاتے ہیں، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو حضرت علی نے فرمایا آگے ہوں بیٹا، یہ آپ کے چچا حضور ہے، تایا آگے ہوں۔ حضرت حسن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قریب ہے، پہلے سر پہ ہاتھ پھیرا، جھکے، ان کی سر پر بوسہ دیا، پھر بیٹھ گئے اور پکڑ کر انہیں اپنی ران پہ بٹھایا، خود اس طرح پاؤں کے بھر بیٹھے ہیں۔ اب میرے سامنے قرآن شریف بھی ہے، نیچے میرے کہتا ہے بوڑھا آدمی ہوں، دقت ہوگی ورنہ بیٹھ کر دکھاتا، اس طرح بیٹھے ہیں، ان کو بچے کو اٹھایا، اپنے ران پر رکھا، بیٹھے بیٹھے ہی گودے سے رکھا، حضرت علی کی طرف دیکھا، پھر حضرت حسن کی طرف دیکھا، پھر حسن کی طرف دیکھا، علی کی طرف دیکھا، کبھی نظر ادھر پڑتی ہے کبھی ادھر پڑتی ہے، ادھر سے ہٹتی ہے ادھر پڑتی ہے، ادھر سے ہٹتی ہے ادھر پڑتی ہے، بار بار دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد حضرت علی کی طرف دیکھ کے فرمایا ابن لعلی شبہ للنبی، فرمایا علی یہ بیٹا تو تیرا ہے پر اس کی شکل مہاندرا حضور سے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تو سوچیں گے کہ حضرت قاضی صاحب مقدس اللہ نے ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس رکھی، تم نے ٹھیک ہے دین کی باتیں ہوئی، برکت کی ہوئی، صحابہ بیٹھی ہوئی، یہ جو حضرت نے اپنے خطبے کے اندر کہا نا کہ بہت سارے بے دین اتنے ان کے تعاقب کی ضرورت، ہمارے ملک کے اندر ایک فتنہ زیر زمین بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہ تو بہت پرانا فتنہ ہے کہ اہل بیت کے نام پر صحابہ کو گالی دی جاتی تھی، سبھی آپ جانتے ہیں، حوافظ کا کام ہی یہ ہے۔
ان کے رد میں دیکھا دیکھی ہمارے مکتب فکر کے نوجوان ذہن میں صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کی اہانت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اتنا خطرناک، کسی مجلس میں کسی بیوقوف گدھے نے کہا ہوگا، مجھے نہیں پتا، نام نہیں سامنے آیا، کہتے کیا اسی خطیب نے تقریر کے اندر کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا لوگوں کو ذکر کر دیتے تھے، اتنا وہ ان کو سامان دیتے تھے، تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کا خزانہ تھا؟ یہ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا، پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو رسول اللہ کے پٹھے کا منہ توڑو، اسے جواب دو کہ اسے نانی یاد آ جائے، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، دل کو تارے جو کر سکتے ہو کرو۔ وہ خطیب اس سوال کرنے والے کمینے کا رد کرنے کی بجائے آگے کہتا ہے کہ اگر یہ سوال ہے کہ حضرت معاویہ کے باپ کا خزانہ تھا، تو میں کہتا ہوں کہ حسن اور حسین جو حضرت معاویہ سے وظیفہ لینے کے لیے جاتے تھے، تو کیا حسن حسین کے والد کا یہ خزانہ تھا؟ اس بے وقوف نے حضرت معاویہ کو تنقید کی رد پر رکھا، اس شمر کی اولاد نے سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدنا علی المرتضیٰ کو تنقید کی نظر سے رکھا، تنقید کی چھری کے نیچے رکھا۔ سنو، ہر آدمی کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، آپ میں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں کی تو تم تمیز کر سکتے ہو کہ یہ دائیں آنکھ ہے، یہ بائیں آنکھ ہے، لیکن وہ کون سی کتنی اہم ہے یہ تمیز نہیں کر سکتے کہ اس کا زیادہ فائدہ ہے، اس کا کم، اس کا تو زیادہ ہے، اس کا کم، یہ نہیں کہہ سکتے، دونوں اہم نہیں اہم۔ اہل سنت کی دو آنکھیں ہیں، معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کہا، اہل سنت کے ایمان کی دو آنکھیں ہیں، ایک اہل بیت کی ذات کے ساتھ محبت، ایک صحابہ کے ساتھ محبت۔ ہم اپنی آنکھوں کے متعلق تو دائیں بائیں کی تمیز کر سکتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے میں تو ہم دائیں بائیں کی بھی تمیز نہیں کر سکتے۔ سو میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کسی پر نقد کرنا میرے سامنے نہیں، جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی بہت ہی جلے دل کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ بک بک ہو رہی ہے، لیکن میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے نام پر جو صحابہ کی اہانت کرے، ایمان اس میں بھی نہیں، جو صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کی اہانت کرے، مل کے کہہ دو ایمان اس میں بھی نہیں، زور سے بولو اس میں نہیں۔ اور دونوں کی بد فطرتی اور کمین کی بھی کوئی کلام نہیں۔ بس آج کی مجلس میں نے اتنی گفتگو کرنی تھی، اب صرف 2 منٹ دے دو، میں ایک بات کہہ کے پھر حضرت بڑے حضرت قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں۔ گزشتہ سال 2024 تھا، 2024 کو 1974 میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، 2024 کو 50 سال پورے ہو رہے تھے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت نے حضرت مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی کہ 50 سال پورے ہو رہے ہیں، گولڈن جوبلی، ہم مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ وقت دے دیں۔ تو حضرت مولانا نے سنتے ہوئے کہا کہ نہیں، جلسہ
جلسہ صرف آپ نہ کریں، ہم بھی کریں گے، دونوں مل کر جلسہ کریں گے، اور یہ جلسہ اس اہتمام کے ساتھ ہو کہ دوست دشمن سب کو پتہ چلے کہ گولڈن جوبلی حضور کی سبحان اللہ، حضور سے یاد سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے نام پر کیسے ہوتی ہے، فرش والے بھی دیکھے، عرش والے بھی دیکھے۔ اہتمام ہوا، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، 2 منٹ کہے، 2 منٹ کا معنی 2 منٹ ہے، 2.5 منٹ بھی نہیں۔ اللہ نے سبحان اللہ، یار سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ اللہ نے کرم کیا، اتنا بڑا اہتمام منعقد ہوا کہ لاہور کا وہ جو انٹرچینج ہے نا جی، اس سے لے کر مینار پاکستان آتے آتے کئی گھنٹے دوستوں کو گزر گئے۔ کتنی خلق خدا تھی جو پنڈال میں پہنچی، چاروں طرف پورا لاہور اٹا ہوا تھا محمد عربی کے ختم نبوت کے اچھال۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، غیر ملکی غیر جانبدار دانشوروں نے لکھا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں منعقد ہوا جتنا حضور کی ختم نبوت میں میرے اللہ نے منعقد کرا دیا۔ سبحان اللہ، آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں قاضی فیض عیسیٰ ہمارے ملک عزیز کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کی عدالت میں قادیانیوں سے متعلق مبارک ثانی ایک کیس چل رہا تھا، اس نے ایک فیصلہ دیا، ہم نے کہا غلط، اس نے کہا نظر ثانی لے آؤ، میں درستگی کرتا ہوں۔ نظر ثانی کا فیصلہ آیا، واقعی اس نے استری پھیر کر ساری سلوٹیں نکال دی، لیکن ایک داغ پھر بھی باقی رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضور کی سبحان اللہ، حضور کی ختم نبوت کا کیس اور اس پہ داغ قبول نہیں۔ آپ بھی مل کے کہتے قبول نہیں، زور سے قبول نہیں، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز۔ قبول نہیں، ہم نہیں، ہماری نسبت وکلا نہیں، قانون دانوں نے اتنا احتجاج کیا۔ اب قانون ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا کہ نظر ثانی 1 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ نظر ثانی تو نہیں، اب نظر ثانی کرو گے وہ تو نظر ثالث ہو جائے گی۔ وکلا نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ قانون اجازت دیتا ہے یا نہیں، ہمارا تو موقف ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا کیس اور داغ قبول نہیں۔ میرے بھائیوں سنو، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یا آج سے 50 سال پہلے پارلیمنٹ کے حضور کی ختم نبوت پر اجتماع منعقد ہوئے تھے، یا پھر 2024 میں سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی کا مشترکہ اجلاس پورا دن حضور کی ختم نبوت کے نام پر۔ سبحان اللہ، بیٹھے سپریم کورٹ کے حضرات، بتوں نے دیا رنگ تو خدا یاد آیا۔ اب کیس پہ کیس پڑھے جا رہے ہیں، مطالعہ ہو رہا ہے۔ انگریز کے زمانے 1881 کا ایک قانون، 1881 کا قانون مل گیا۔ ابھی الو کا چرخا حرام خور ملعون قادیانی نے دعویٰ میں اس میں ایک نظیر مل گئی کہ ایک فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر نظر ثانی میں کوئی ابہام رہ جائے، اس پر نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی، قانون کی اعتبار سے نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر وفاقی حکومت ضروری سمجھے تو درخواست دے کر سپریم کورٹ کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ اس ابہام کو دور کرے۔ راستہ نکل آیا، راستہ نکل آیا۔ نہیں، میں
میں نے یہ تعبیر غلط کی، راستہ نکل آیا، میں یوں نہیں، میں کہتا ہوں حضور کا نام آیا، اللہ نے موٹر وے تیار کر دی۔ اب اجلاس ہوا مشترکہ، وہ پیپل پارٹی کے نمائندہ کھڑے ہوئے، اب دیکھو مجھے نام یاد نہیں رہا، وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں، فساد ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ قادیانیوں کی سہولت کاری مہیا کی گئی۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ جانبداری ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اس فیصلے کو ہم جوتے کی کسی نے کہا اب قانون لاؤ، کسی نے کہا قرارداد لاؤ، کسی نے کہا بل لاؤ، کسی نے کہا قرارداد اور بل کیا ہوتا ہے، ریفرنس دائر کرو جوڈیشنل میں، ان ججوں کے خلاف انہی لٹکاؤ، کیوں؟ خیر گورنمنٹ نے درخواست کی، سپریم کورٹ بیٹھی، پہلی دفعہ زندگی میں مولانا فضل الرحمان عدالت میں بیان دینے کے لیے آئے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام مدد ذلہم، وہ استنبول کے سفر پر تھے، وہاں سے نیٹ کے ذریعے آن لائن انہوں نے بیان دیا۔ بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث حضرات، ان کے نمائندے مفتی صاحبان وہ بھی موجود تھے، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر عطاء الرحمان، دیرہ کے مفتی شیر محمد۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، 10 اکتوبر کو فیصلہ آیا، اجمالی فیصلہ تو اس دن سنا دیا کہ جتنی شکیں تھیں، جن کے متعلق ابہام تھا، ساری ختم۔ فیصلہ تفصیلی 10 اکتوبر کو آیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کراچی سے لے کر خیبر تک فیصلہ جب آیا، مشرق سے لے کر مغرب تک پورے زمین کی دنیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا، اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ، آنکھیں پھاڑ کے تعجب کے ساتھ دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ اور بالکل کیفیت یہ تھی، سبحان اللہ کہو تو چلو، بالکل کیفیت یہ تھی کہ وہ دیکھو قادیانیت پڑی تڑپ رہی ہے، اسلام کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس کے بعد 1 منٹ ختم ہوا، باقی 1 رہ گیا۔ صوفیوں بڈھیاں دے منٹ بھی لمبے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، میں درخواست کرتا ہوں یار پانی تو پلا دو، حضرت میں نے آپ سے نہیں کہا کہ حضرت گلاس دو، کیا کرتے ہو جی، گلاس دو میاں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کرم کیا، فیصلہ کیا آیا، کانفرنس وہ گولڈن جوبلی کیا ہوئی، پوری قادیانیت پہ لرزے کی کیفیت، لرزاں ترساں کب کبھی، زبان تالو سے لگی ہوئی، ہوش ٹھکانے نہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ اور بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں، 50 گھرانوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ کہیں حضرت 18، کہیں 20، کہیں 22، کہیں 8، کہیں 2، کہیں 1۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب پچھلے سال کی کہانیاں سنا رہے ہیں، شریفو 21 اپریل کو ملعون قادیانی کے
کا نام نہاد ان کا پہلا خلیفہ تھا نور الدین ڈیرے کا نئی. اس کے مرنے کے بعد قادیانی جماعت کے دو گروپ ہو گئے, ایک لاہوری ایک قادیانی. لاہوریوں کا چیف گرو بنا مرزا محمود, اس کے بعد مرزا طاہر, اس کے بعد ناصر, آج المسرور پرویز منصور وہ ہے. لاہوریوں کا پہلا سربراہ ان کا وہ تھا محمد علی, دوسرا صدر الدین, تیسرا اعلیٰ بخش. اس کے بعد ڈاکٹر ایک اصغر حمید بھی آیا تھوڑے عرصے کے لیے, پھر ڈاکٹر سعید. آج کل اسی سعید کا بیٹا ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر عبد الکریم سعید. یہ اس وقت لاہوری گروپ کا صدر وہ ہے. وہ جو تھا نا محمد علی لاہوری کا چیئرمین, چیف گرو ان کا لاٹ پادری حرام خور, اس کا سبحان اللہ سگا نواسا ایک معروف خاتون تھی آسما جہانگیر, بڑی آزاد خیال وکیل تھی. ساری زندگی علماء کے ساتھ اس نے پیر رکھا. خاتون تھی, فوت ہو گئی. میں نے اس کا کیا تذکرہ کرنا ہے میرے منصب کے خلاف. اس کا میاں, اس کا نام طاہر جہانگیر, یہ محمد علی لاہوری مرزائی کا نواسا. جمعیت علماء اسلام کے مولانا عطاء اللہ درویش, مولانا امان اللہ حقانی اور یہ آپ کا نوکر, ہم گئے, گفتگو ہوئی, اللہ نے کیا کرم کیا, اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا. آپ کہیں گے مہینہ پہلے کی, آج کل کی کوئی سناؤ. چلو بھائی, ہماری تو تھوک کی دکان ہے, پرچون کی تھوڑی ہے, کل کی سنا دیتا ہوں, میرا کیا ہے. یہ جو آج کل ہے نا لاہوری گروپ کا سربراہ, اس کا عبد الکریم سعید, اس کے دو نواسے ہیں, نہیں اس کے دو بھانجے ہیں. ایک کا نام شوکت حیات, ایک دوسرا وہ رہتے ہیں امریکہ میں. دیو گراں ایک جگہ ہے, دیو گراں, یہ مانسیرے کے ساتھ اصل کے یہاں رہنے والے. یہ کریم عبداللہ بن کریم سعید بھی وہاں کا رہنے والا ہے, وہ اس کے بھانجے رہتے امریکہ میں ہیں. سبحان اللہ تو توبہ. اس تاری سبحان اللہ تے میں چھوٹی خبر نہیں سنانی تے ایڈی بڑی سنا دیا. اور رفتار نہیں گونج آنی چاہیے. اس کریم کے کرم کو دیکھو حضرت, وہ امریکہ سے چلے, مانسیرے آئے, مانسیرے سے چلے ختم نبوت کے دفتر اسلام آباد میں آئے. ہمارے ساتھی اور مبلغ ہیں مولانا محمد طیب, ان کے ہاتھ میں دونوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا. آج ہفتہ ہے, کل جمعہ تھا, پرسوں جمعرات, اس سے پچھلے دن جمعرات, اس سے پچھلا دن بدھ والے دن للیانی ضلع سرگوجا کے ایک دوست ہیں ہمارے ماسٹر عبدالقیوم, انہوں نے کہا کہ حافظ آباد کا فلاں ڈاکٹر, میں بھی اسے جانتا ہوں کہ وہ پکا تھکا سکا بند جنونی قسم کا قادیانی تھا. اس نے کہا کہ اس نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا. چنگا بنگیال ہے, چنگا بنگیال, یہ گجر خان سے جائے نا اس طرح کا جو راستہ نکلتا ہے. ملعون قادیاں کے زمانے میں ایک جو مسجد کا امام تھا, فضل اس کا نام تھا, وہ بدر سے قادیانی ہو گیا. اس کی دیکھا دیکھی ساری برادری ہو گئی, آدھا گاؤں مسلمانوں کا, آدھا قادیانیوں کا. میرا وہاں مناظرہ بھی ہوا ہے, میں گیا بھی ہوں.
ایک آصف صاحب تھے، وہ بھی قادیانی تھا، اللہ نے کرم کیا، مسلمان ہوا، تبلیغی جماعت میں گیا، کالج کے اندر پروفیسر لگا، اس نے بلایا ساری قادیانی خواتین کو گھر کے اندر جمع کیا، بیٹھک میں قادیانی مرد عورت میں بٹھایا، دروازہ کھول کے پردہ لٹکا دیا، ہماری آواز مستورات تک بھی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ابو داؤد شریف سامنے رکھ کر باب ما جاء فی المہدی اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج وہاں پر جو قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی، اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے پاس ہے، سبحان اللہ، اور سوائے 4-5 نوجوانوں کے جنہوں نے پاسپورٹ پہ خود کو قادیانی لکھوایا ہوا ہے، باہر کے ویزے کے چکر کے اندر ہیں، سارا گاؤں مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس طرح میں گنانے شروع کروں نا، سنو، جس طرح مجھے یقین ہے کہ خداوند کریم وحدہ لا شریک ہے، جس طرح مجھے یقین ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے آخری رسول ہیں، آخری رسول اور نبی ہیں، جس طرح مجھے یقین ہے کہ تم دوست میرے سامنے بیٹھے ہو، رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ قادیانیت جا رہی ہے، اسلام آ رہا ہے۔ بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں، حضرت سے کہیں دعا کرا دیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ اس مرکز ختم نبوت کو اس سے زیادہ برکات نصیب فرما، آبادیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے یہ جو اکابر ختم نبوت کی محنت کے لیے لگے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جس طرح حضرت دامت برکات ہم نے فرمایا کہ اسلام آ رہا ہے اور قادیانیت ختم ہو رہی ہے، اے اللہ ان کے جملوں کو جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اکابر جو اس پر محنت کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو محنت فرما رہے ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی، ان کی زیارت کرنے کی، اور ان کے ارشادات کو سن کر سمجھ کر یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں شریعت کے مطابق دعائیں ہیں، اللہ انہیں قبول فرما۔ جس طرح چھوٹے بھائی نے فرمایا بیماروں کے لیے اور اسی طرح پریشان حالوں کی دعا کے لیے کہا گیا، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔